ٹھیک ہے، اللہ سلامت اللہ بیٹا اس کو سادہ رکھیے گا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ رب العالمین۔ بیٹا سادہ رکھنا ہے آپ نے، اس کی گونج کنٹرول کرنی ہے، بالکل سادہ سی آواز دیں ہمیں آپ۔ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ٹھیک ہے، ایک بار پڑھا ہے، ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے محبت سے بھی پڑھنا ہے اور آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، اور اتنی محبت سے پڑھنا ہے کہ آپ پڑھیں یہاں بیٹھ کے، لیکن آپ کا پڑھا ہوا آپ کو مدینہ پاک لے جائے، اور درود پاک میں اتنی طاقت ہے، لے جاتا ہے، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھنے میں آیا ہے جب پڑھنے کی باری آتی ہے تو ہم کیسے پڑھتے ہیں، مثلا الصلاۃ والسلام علیک، اس کا مطلب ہے پڑھا ضرور ہے لیکن توجہ، پڑھا ہے لیکن توجہ، کیونکہ ہم تو چھت دیکھ رہے تھے، ہم تو دیواریں دیکھ رہے تھے، اس لیے کوشش فرمایا کریں جب پڑھیں تو توجہ ہو۔ بزرگوں نے دو طریقے بتائے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب پڑھو تو نگاہیں جھکا لو، ٹھیک ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو اور مزہ لینا ہے تو پھر بند ہی کر لو، یہ آپ کی مرضی ہے، آپ جھکا کے پڑھیں، آپ کی مرضی ہے آپ بند کر کے پڑھیں، لیکن ایک بار پڑھیں اور پھر دیکھیں یہ درود پاک میں کیا کیا برکات پوشیدہ ہیں۔ صحیح بات ہے، آپ توجہ کریں گے تو آپ کو گنبد شریف نظر آنا شروع ہو جائے گا، آپ تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے آپ کو 36 نمبر گیٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھیں نا، دعا آپ کریں تو اگر دعا کے اول اور آخر درود نہیں ہے تو دعا ہی ادھر رہ جاتی ہے، اور اگر اول آخر درود شریف ہو تو پھر درود شریف دعا کو عرش الہی تک لے جاتا ہے، تو اگر یہ دعا کو عرش الہی تک لے جاتا ہے تو کیا میرے اور آپ کے خیالوں کو مدینہ پاک نہیں دیکھے جا سکتا؟ لیکن توجہ ہی کوئی نہیں ہے حضرت، بس ادھر ادھر سے پڑھتے ہیں، نہ ادھر سے اور نہ ہی، اور اللہ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، کیونکہ دوستوں کو سننے کی عادت ہے، بس سن کے چلے جاتے ہیں، ایسے ایسے کر دیتے ہیں، لیکن
कम पेश 20 साल होने को आए, मुझे आज तक कभी किसी ने जाते हुए नहीं पूछा, मिसबाई साहब आला हजरत कह रहे हैं दिल भी पढ़ता है, तो दिल कैसे पढ़ता है? बस दोस्तों को सुनने की आदत है, सुनते हैं, सुन के कोई जुबान का मज़ा ले लेता है, कोई कानों का मज़ा ले लेता है। ओ पाई कल गल मज़े ना नहीं बननी, गल अमल नल बननी है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, इसलिए अमल की तरफ आओ, बातें सुनना, सुन के चले जाना बस। हमें भी सारा दिन बेतहाशा लोग मिलते हैं, मिसबाई साहब मैं ताड़ियाँ सारियाँ तकरीरां सुनिया, तो मैं कहना मनी केड़ी आ, मज़ा तो हज़रत मनन चाहिए। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। तो इसलिए अब बड़ा वक़्त हमने ज़ाया कर दिया वो कानों का मज़ा ले के, ओ जी मैं आज सुनन गया वहाँ, मैं आज सुन के आया हूँ, बस हम इधर ही रुके हुए हैं। ज़िंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। वो पता नहीं आज भी किसी ने पूछना है कि नहीं पूछना, लेकिन लिखा है कि हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से सवाल हुआ था कि हज़रत दिल भी जिक्र करता है? आपने फरमाया हाँ दिल भी जिक्र करता है। उसने फिर अर्ज़ की हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकता है? तो आपने फरमाया क्यों, तुझे दिल के जिक्र करने में क्या मसला है? उसने कि हुजूर मसला नहीं, बात नहीं समझ में आती। गोश्त का एक लोथड़ा है, पंप करता है, ये कैसे जिक्र कर सकता है? गोश्त का एक टुकड़ा है। तो आपने फरमाया जुबान भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है ना। जिस अल्लाह ने जुबान को तौफीक दे दी, तो थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन हिम्मत करे कौन हज़रत? हमने तो सारी हिम्मत दुनिया की तरफ लगा दी। पहले कहते थे मिसबाई साहब को वजीफा दसो, एक मकान अपना हो जाए, हूँ एक अपना हो गया, हूँ कहने वो वाला दसो कि दो अपने हो जाने। हमने तो सारी हिम्मत इधर ही लगा दी, इधर लगाई कोई नहीं। बाकी मैं पढ़ रहा था मलफूजात आला हजरत, तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की कसम, अगर आला हजरत ना भी अल्लाह की कसम कहते हमें फिर भी उतना ही एतबार था। भाई इमाम जो माना है उनको, आला हजरत माना है हमने उनको। तो फरमाते अल्लाह की कसम अगर मेरे दिल को दो टुकड़े किया जाए, तो एक टुकड़े पे लिखा होगा ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरे पे लिखा होगा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो वो सिर्फ इधर तक नहीं रहे, वो इधर तक गए। हमारा जो कुछ है बस इधर तक, और पता नहीं इधर से इधर हम आ क्यों नहीं सके। कुछ ज्यादा फासला तो नहीं। मेरे बड़े हजरत साहब तो बाकायदा हाथ रख के तरबियत फरमाया, ये दिल हो गया, ये दिल, छोटी उंगली दिल पे लो जी। पता नहीं एक गिट का फासला हमसे तय क्यों नहीं हुआ, कुछ ज्यादा तो नहीं था। हम यहाँ से यहाँ आ ही नहीं सके। ला इलाहा इल्लल्लाह यहाँ से यहाँ ला ही नहीं सके, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को यहाँ से यहाँ ला ही नहीं। और मेरे आला हजरत सिर्फ लाए नहीं, फरमाते हैं अगर दिल को दो टुकड़े किया जाए, एक पे ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह होगा। इसलिए हजरत मेहनत करिए, बड़ा टाइम हमने ज़ाया कर दिया, और जिस पे ज़ाया किया उसमें आपका मेरा कोई इख्तियार ही नहीं, ना वो आपके मेरे किसी कमाल से हुआ, अल्लाह के फजल से हो गया। तो जो करना था वो करते ही नहीं, क्योंकि सारा दिन लोगों में गुजरता है। सुबह का निकला हूँ, लाहौर रुका, कसूर, मगरिब की नमाज पढ़ी, तो बस आए, बस जो मिलता है यही पूछता है मिसबाई साहब को इस तरह का वजीफा दसो कि पैहे आन। तो मैं सबसे कहता हूँ अगर कोई इस तरह का वजीफा हो तो तुम्हें क्यों बताऊँ, पहले मैं आप पे पढ़ूंगा। लेकिन बस हजरत पढ़ी, हम इसी तरफ गए हैं। भाई बरकत वाले वजीफे तो हैं, पैसों वाला तो हमने नहीं पढ़ा कहीं भी। बरकत के वजीफे हैं, लेकिन अगर वो आप वजीफा पढ़ेंगे तो 10 काम वो हम खुद कर रहे हैं जिससे बरकत उठ जाती है। जैसे कता ताल्लुकी, रिस्क में बेबरकती का बहुत बड़ा सबब है, फजर की नमाज ना पढ़ना। ये अब निकले इन कामों से बाहर। मैं कल पढ़ रहा था कि ब्लू व्हेल की जो लेंथ है वो 80 फीट है हजरत। ब्लू व्हेल की लेंथ, लंबाई 80 फीट है हजरत। वो लिखा था कि वो एक वक्त में 15 टन खाना खाती है हजरत। वो एक वक्त में 15 टन खाना और खा रही है हजरत, कोई टेंशन टूंशन नहीं है। पता नहीं हमें ये टेंशन क्यों पड़ गई है, हम इस टेंशन से क्यों बाहर नहीं निकल रहे हैं। तकरीबन 42 साल 43 साल उम्र होने को है,
میں نے آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں کسی خانقاہ یا کسی آستانے پہ گیا تو باہر مجھے وہاں بھینسیں ملی. جتنا آپ اور میں شاید 10 دن میں کھائیں، ایک بھینس ایک دن میں کھاتی ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا میں کسی خانقاہ یا کسی آستانے پہ گیا تو باہر مجھے ہاتھی ملا. جتنا آپ اور میں شاید 20 دن میں کھائیں وہ ایک دن میں کھا جاتا ہے. اور میں نے بھینس یا ہاتھی کو دیکھ کے پوچھا بھی تسی کتے؟ انہوں نے کہا مصباح صاحب ساڑی بھی پوری نہیں پڑنی، اسی وظیفہ لینا ہے. وہ بغیر وظیفے تو کھان ڈے نہیں، انہوں نے کھان لئے بھی وظیفہ چاہیے. حضرت جو وظیفہ پوچھنا تھا وہ پوچھا ہی نہیں. سب سے زیادہ حق تو اللہ کی ذات کا ہے، اس کی محبت کے لیے کو وظیفہ پوچھتے، اس کی بندگی میں پختگی کے لیے کو وظیفہ پوچھتے، وہ پوچھتا ہی کوئی نہیں. سب سے زیادہ حق اس کا ہے جس کو ہم نے اپنی ویسے لیٹس سے جو ہے نا، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. سب سے زیادہ حق نبی کریم علیہ السلام کا. ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو ہمیں یہی سبق دیا، انہیں جانا انہیں مانا. تو باقی حضرت جی ہے نا وظیفیاں دی گل کرو تو یہاں بھی میرے اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. وہ کہنے نے کنڈا کڈو تو انہوں وظیفہ چاہیے. فکر اعلیٰ حضرت کی تو ہمیں ہوا نہیں لگی ہے. وہ کیا ہم کیا. کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. لیکن ادھر پھنس گئے ہیں اور بری طرح پھنسے ہیں حضرت، بری طرح پھنسے ہیں حضرت. اللہ کرے ہم ان چیزوں سے نکل جائیں حضرت، اور جو پوچھنا چاہیے ہم وہ پوچھیں حضرت. باقی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے پڑھا ہے مدینہ شریف ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے لوگو ماشاءاللہ وعلیکم السلام. آپ ٹھیک؟ آپ ممبر شریف پہ وہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے. لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. حضرت یہ تو ہے ہی ہمارے لیے. اللہ کو کب ان میں سے کسی چیز کی عادت ہے؟ ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یہ جس کے لیے آپ اور میں پریشان ہیں یہ ہے ہی ہمارے لیے. بس تھوڑا سا ٹریک سیدھا کریں آپ کو سارا کچھ مل جائے گا. تھوڑا سا ٹریک سیدھا کریں اپنا. ہم غلط ٹریک پہ آ گئے ہیں. صرف اپنے راستے پہ واپس آئیں آپ کو سارا کچھ ملے گا. اللہ مجھے معاف کر دے. اب بات کرتے بھی ڈر لگتا ہے. 1 2 3 4 5 6 سامنے میاں کیمرے والے کھڑے ہیں کیونکہ یہ سارے گہرے عالم ہیں. اب یہ کاٹیں گے ان کو کوئی پتہ نہیں ہم نے کدھر سے کاٹنا ہے. چنگی پلی بات کو فتنہ بنا دیتے. اب تھوڑا دل نرم ہے تو باقی میرا دل کرتا ہے کہ اب میں نہ ان کو لگانے دوں گا کیونکہ یہ سب غیر عالم ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کو کوئی پتہ نہیں بات کدھر سے کاٹنی ہے. وہ میں اپنا کلپ دیکھ کے میرا خود دل کرتا ہے جی مصباحی کی تلبیہ نما بابی مارا. چنگی بھلی بات کا فتنہ بنا دیا ہوتا ہے انہوں نے کیونکہ یہ سب غیر عالم ہیں. ان کو نہیں پتا کہ بات کدھر سے کاٹنی ہے. وہ یہ بات کی جان ہی نکال دیتے ہیں پکڑ کے ادھر سے. تو پھر باتیں کرتے ہوئے بھی ڈر آتا ہے ادھر. جی انہوں نے وہ بات کو کچھ سے کچھ بنا ڈالنا ہے ادھر. تو ابھی ادھر والی کہانی تو نہیں ٹھیک ہوئی پتر. دعا کرو ادھر والی ٹھیک ہو جائے. ابھی تو صرف یہ کیسا کرم ہے. وہ کپڑے میرے ہیں ٹینشن لوگوں کو کیڑا رنگ پاندے ہو جی. وہ کھلیاں باواں نہ پاندے ہو کہ کف والا پاندے ہو کہ پہننے میں نے ہیں ٹینشن لوگوں کو. کون ہے وہ؟ کھانا میں نے ہے پیٹ میرا ہے فکر لوگوں کو ہے. کوئی کہہ رہا ہے میرے. اب ادھر آیا ہوں 5 سے 6 جگہ سے فون آیا کہ حضرت کھانا کھا لیں. صرف حضرت وہ صرف ٹریک تھوڑا سا سیدھا کیا ہے. ہر چیز راستے میں پڑی ہے حضرت. وہ میرے حضرت صاحب کا کرتے تھے ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے کیا ہوتے اللہ. اور اقبال نے تو کہا تھا حضرت. اقبال نے تو کہا تھا. اس نے کہا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث. مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. حضرت پہچانو اپنے آپ ناپ ضائع کرو حضرت. بڑا اوکھا پینڈا جی. ہم نے تو اس کو بڑا
لائٹ لے لیا حضرت، بہت دھوکہ پنڈا ہے حضرت. لیکن کیونکہ بس کچھ قصور ہمارے اسٹیجوں کی اصلاح کی بھی ہے، ادھر سے بھی اب وہ پیغام نہیں جا رہے، ادھر سے بھی ڈھیل 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 ڈھیل. میں آج پڑھ رہا تھا حدیث پاک کا مفہوم. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے، اور پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو تیاری کرو تیاری. کتنی ڈاڈی جگہ ہوگی جس کے لیے حضور 3 بار کہہ رہے ہیں تیاری کرو تیاری. لیکن سٹیج نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں نبی کی امت کو سنا رہے، بلکہ سٹیج کیا سنا رہے ہیں؟ لوکاں مینوں آن ڈرایا. اللہ حضور خود ڈرا رہے ہیں، وہ کہنا لوکاں مینوں آن ڈرایا. اور شیر متھے لا چھڑیا میاں محمد بخش صاحب کی. اتنا کمزور شیر میاں صاحب کہہ ہی نہیں سکتے. لوکاں نے ڈرایا حضرت، نبی علیہ السلام خود ڈرا رہے ہیں. اس لیے تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لکھا ہے کبھی قبر دیکھنی تو اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آپ کی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی. لیکن سٹیج نبی علیہ السلام کا فرمان نبی پاک کی امت تک نہیں پہنچا رہے، بلکہ شیر لوکاں مینوں اللہ نے ڈرایا ہے. قرآن پاک کی تیسری، جہاں سے قرآن سٹارٹ کر رہا ہے، تیسری آیت میں اللہ ڈرا رہے ہیں مالک یوم الدین. اللہ پاک نے ایک آیت میں 2 بار ڈرایا حضرت. اللہ کہتے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ. ایک آیت میں 2 بار ڈرایا، ایک آیت میں ایک سورت میں 2 بار ڈرایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ. لیکن کیا ہے، ہم یہ سنانے کے بجائے یہ سنا رہے ہیں مینوں روز حشر دا ڈرنا. واہ بھائی واہ، تیرے تو قربان جائیے، تو ایڈا پلوان، تو ایڈا پلوان ہے، تو ایڈا پلوان. اللہ کہہ رہے ہیں ڈرو، حضور فرما رہے ہیں ڈرو. لیکن شاعر صاحب فرما رہے ہیں مینوں روز حشر دا ڈر. بس شعر و شاعری کی بھرمار ہے، پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں. محفلیں اتنی 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 اتنی، لیکن رزلٹ مسجدیں خالی. وجہ کیا ہے؟ گڈا شعر و شاعری میں پھنس گیا ہے، اور شعر بھی ایسے. حضرت اتنا سخت دن، اتنا سخت دن، اتنا سخت. کیا سٹیٹس ہے جناب آدم علیہ نبی جن علیہ السلام کا. اللہ خود کہہ رہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. خلیفہ جناب جبرائیل سجدے میں، جناب میکائیل سجدے میں، جناب اسرافیل سجدے میں. اتنا سٹیٹس ہے. لیکن اتنا ڈاڈا دن ہے کہ اس دن ہم سارے جناب آدم علیہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. خلیفہ ہو لیکن کہیں گے حج نہیں. ابراہیم علیہ السلام کیا سٹیٹس ہے؟ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. کیا سٹیٹس ہے؟ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوط. لڑ رہے ہیں، کیا مبارک شان ہے. اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. لیکن اس دن وہ بھی کہیں گے موسیٰ علیہ السلام تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. کیا شان ہے، مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ. لیکن اس دن وہ بھی کہیں گے. کتنا ڈاڈا دن ہے. لیکن شاعر نے انہوں نے کہا میں نے روز حشر دا ڈھاری کوئی نہیں. اب تو بات یہاں تک چلی گئی ہے حضرت جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. حضرت امام حسن بصری سٹیٹس حضرت مولا مرتضیٰ کے ڈائریکٹ مرید ہیں، کوئی واسطہ نہیں بیچ میں. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک گود میں اللہ نے بیٹھنے کا شرف بخشا ہے ان کو. نبی کریم علیہ السلام کے مبارک پیالے سے پانی پیا. 40 بدری صحابہ کو دیکھا انہوں نے، درس حدیث دے رہے تھے.
حدیث پاک آئی، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں ایک شخص کو 1000 سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن اتنے کی چل رہا ہے جہنم میں کیا میرا، ہائے 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 کس طرف امت کو لے گئے ہم حضرت۔ فرمایا 1000 سال کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، رک گئے حضرت اور رونا شروع کر دیا، اتنا خوف اللہ کا۔ پتہ رو کے کیا کہتے ہیں؟ کہتے دعا کرو میں ہوں، کیونکہ جنت میں جانا یقینی تو ہے نا، ہمیں 1000 سال بعد سزا بھگت کے جانا ہے، لیکن جانا تے کہیں یہ نہ ہو کہ حسن بصری کا خاتمہ ایمان پہ نہ ہو، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جانا۔ لیکن کیا ہے حضرت، اس شعر و شاعری نے یہ سارے ڈر امت سے چھین لیے حضرت، اس شعر و شاعری نے سارے ڈر امت سے چھین لیے۔ میں کوئی 500 سال پرانا بابا نہیں ہوں حضرت، 1997-98 میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، مغرب پڑھ کے جانا، عشاء کے لیے واپس آنا، تو بابے تقریباً سارے مسجد میں حضرت، بابے سارے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حاجی حبیب صاحب، میں نے ایک دن حاجی حبیب صاحب سے پوچھا، میں حاجی صاحب تسی مغرب پڑھ کے گھر کانوں نہیں جاندے؟ ان کہنے لگے مصباحی صاحب، میرا حال 62 سال ان کی عمر تھی، کہنے لگے 62 سال گھر ہی گزارے نے، ہوں جڑے سال رہ گئے نے گزار لیندے ہو مسجد وچ، پتر ویکھ لے، تیاں ویکھ لیاں، انہاں دے ویاہ ویکھ لے، دوترے ویکھ لے، پوترے، میں ان کروں کی کڈنا ہے، جڑے کو سال رہ گئے نے گزار لیندے ہو سن۔ کبھی بابوں کا بھی یہ مزاج ہوتا تھا، ہوں تو بھائی بابے منڈیاں نوں پہلے ٹر جاندے نے، ٹھہرتا ہی کوئی نہیں ہے۔ میں نے پھر ایک دن پوچھا، میں حاجی صاحب اینی نفل کھاتے پڑھتے رہندے؟ انہوں نے حضرت مجھے ڈھیر ہی بتا دیے، سارے تو خیر نہیں مجھے یاد رہے، 2 ایمان تے خاتمے دے، 2 قبر چ روشنی دے، 2 قبر چ تنگی دے، 2 منکر نکیر دے سوالاں دے جواباں چ آسانی دے، اس طرح کے ڈھیر نفل انہوں نے بتا دیے۔ کبھی امت کا یہ مزاج تھا، لیکن جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے، بلکہ اب تو ضرور بات یہاں تک آ گئی ہے، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ، اب تو بات یہاں تک آ گئی ہے۔ بس حضرت صاحب ضرورت ہے اپنی سٹیجوں پہ قرآن واپس لاؤ حضرت، اپنی سٹیجوں پہ دین لاؤ، اپنے سٹیجوں پہ علم لاؤ، اپنے سٹیجوں پہ علماء۔ حضرت صاحب صرف ہدایت بخشش اعلیٰ حضرت کا نام نہیں ہے، میرے اعلیٰ حضرت کو دیکھنا ہو تو فتاوی رضویہ بھی دیکھ لو، 1000 کے قریب تصانیف ہیں جو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہیں۔ کو اعلیٰ حضرت ہدایت بخشش کا نام تو نہیں ہے، ہم تو بتا ہی نہیں سکے اپنے بزرگ ان بچوں کو کہ ہمارے بزرگ تھے کیا۔ اب ہمارے بزرگ بچے سارے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، حضرت خواجہ غریب نواز ہر ویلے قوالی سنتے رہتے، وہ بھائی کتابوں میں لکھا ہے اور پکا لکھا ہے، حضرت خواجہ غریب نواز ہر روز 2 قرآن کریم تلاوت فرمایا کرتے تھے، لیکن بچے سمجھتے ہیں کہ شاید ہر ویلے قوالی سنتے رہتے، 2 قرآن کریم حضرت خواجہ غریب نواز تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی ایک قرآن تلاوت فرمایا کرتے تھے، ہم تو بتا ہی نہیں سکے اپنے بچوں کو، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہوتے ہوتے علم قرآن یہ ہماری سٹیجوں سے۔ یہ پیچھے ایک پروگرام تھا میرے خیال سے 14 یا 15 کو پروگرام تھا، ماشاءاللہ اتنے احباب بلائے گئے کہ وہ فلیکس میں بڑی مشکل سے پورے آئے، اتنے ماشاءاللہ احباب تھے، تو کیونکہ میں بھی اسی فلیکس میں شامل تھا، وہ لگی ہوئی میرے کہیں روڈ پہ ہی تھی، تو جب میں نے وہ گزرنا نا تو وہ میری یہ فلیکس پہ نظر پڑنی، تو صرف دیکھ کے تکلیف یہ ہوتی تھی کہ بندے اتنے زیادہ تھے کہ فلیکس میں بڑی مشکل سے پورے، لیکن قرآن پڑھنے والا صرف ایک ہی تھا، باقی سارے شعر و شاعری، باقی سارے۔ کیوں حضرت قرآن سے یہ سلوک؟ کیا قرآن پڑھ کے نبی علیہ السلام کی نعت شریف نہیں پڑھی جا سکتی؟ اس نعت کا کیا کہنا، کیونکہ یہ نعت میرے اللہ نے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. میں بالکل کسی ایسے ارادے سے نہیں آیا، میرا تو کام ہے دستک دینا، کہ میں کسی کو جو ہے نا وہ ہیٹ کروں. باقی میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کی تسلی کروانے کے لیے نہ سب کو کہوں ایک ایک باری ذرا ہاتھ کھلار کے منو دسو کہ آخری باری قرآن شریف کس دن ویکھیا سی. دل میرا کر رہا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ جو میرے دل کے اندر درد ہے وہ غلط نہیں ہے. میرا دل کر رہا ہے میں ان سے کہوں سارے ایک ایک باری منو دسو کہ آخری باری قرآن شریف کدو ویکھیا سی. ہم نے قبلہ ایک پروگرام کیا سیالکوٹ میں، لیکن پھر میں نے اس کو نہیں چڑھایا. میں نے کہا نہیں یار نہیں ہونا. ہم بچے بازار میں گئے اور وہاں جا کے نا وہ 100 بندوں کو ہم نے کھڑا کر کے نا پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ سورہ طٰہٰ کس پارے میں ہے، اور 100 میں سے حضرت صاحب 87 بندے یہ نہیں بتا سکے، صرف 13 بندے بتایا کہ سورہ طٰہٰ 16 اس بارے میں. اللہ سورہ طٰہٰ کی کیا شان ہے، لکھا ہے کہ مخلوق پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ نے خود ہی سورہ طٰہٰ کی تلاوت فرمائی ہے. لیکن آؤ واپس یار ساڑھے بڑے علم والے لوگ علم سے پیار کرو حضرت. ہم علم سے تو پیار، کیونکہ حضرت کچھ یہ بھی ہے، کیونکہ وہ ایسے لگتا ہے کہ اہل سنت کے پاس 2 ہی موضوع ہیں. ایک الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو دوجا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تیجا موضوع کوئی غلط تو نہیں کہا جی میں نے؟ اور پہلا بھی ادھورا. ایک آیت شان قرآن ہے، شان ولایت ہے، اگلی آیت معیار ولایت ہے. اگلی میں اللہ کہہ رہے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون. جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا، جڑا ولی ہوئے گا اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا. کیونکہ ایک کی بولی گئی اگلی بولی نہیں، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جنہیں ننگے نے سارے ولی بن گئے. قرآن تو کہہ رہا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، جڑا ولی ہوئے گا وہ تقوی والا ہوئے گا. لیکن کیا ہوا، سارے ننگے گالاں کڈن والے، جڑا جڑیاں بڑیاں گالاں کڈے بابے ہوری بڑے کتے پہنچے نے، وہ چیک کر کے تے جا کے کتے اور پہنچے نہیں پائی. کیونکہ جڑا مدینے پاک پہنچے وہ دی زبان ایڈی گندی ہو سکتی، سارے بے نماز ہم نے ولی بنا دیے. صرف کیا ادھا الذین آمنوا وکانوا یتقون، ادھا 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 ادھا. اور دوسرا یہ نقصان ہوا کہ حضرت یہ اتنے ہمارے سٹیجوں پہ بولا گیا، ایک مجبوری بھی ہے کیونکہ حضرت جدھر جاؤ کوئی نہ کوئی پیر صاحب وہ زیر صدارت ہوتے ہیں، مجبوری ہوں ادھا گھنٹہ بولنا پائی. نہ بولیے تو پیر صاحب تے مریداں کو کیویں جان بچائیے اپنی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا حضرت کہ شان ولایت کے نیچے شان علم شان علماء دب گئی حضرت. کیونکہ شان ولایت بیانی بڑی ہوئی ہے، ہوں جناب پیران دا پروٹوکول ہی بڑا ہے. تو علماء ایسا وہ بابا جو گھر میں پانی مانگے تو آگے سے بہو پانی نہ دے اس کو حضرت، وہ بھی آ کے مولوی صاحب کے گل پڑا ہوتا ہے. کچھ قصور ہمارا اپنا، ہم نے خود ہی اپنی شان کو دبا دیا حضرت، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے. یار فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا. جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی. جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. پیر صاحب کا پروٹوکول تو ہے، لیکن جو نبی علیہ السلام کے ممبر مصلی کا وارث ہے اس کا کچھ بھی جب کمیٹی کا جی چاہے جب صدر کا جی چاہے فارغ کر دے. اور پیر صاحب کو بات بھی کرے تو کر کے جائے کدھر حضرت؟ ٹھیک ہے بھائی جس کی جو ہے سو ہے، لیکن یہ بتاؤ ادھر اتنی ڈنڈی کیوں لگ گئی ہے حضرت؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیان کب ہوا ہے، بتایا کب گیا ہے کہ علم کی کیا شان ہے، علماء کی کیا شان ہے. علماء کی تو دوڑیں لگی ہیں، ایک مہینہ ہے والی مسجد، اگلا مہینہ ہو والی مسجد، اگلا مہینہ ہو والی مسجد. پیر صاحب کی موج ہے. اللہ پیر صاحب بننے کے لیے وہ کو سند بھی نہیں چاہیے. عالم بننا ہو تو بھائی 8 سال جامعہ نظامیہ سرے چنیاں نال تے دوپہری مونگی دی دال چنیاں دی دال
کھانی پینی زبان دا چسکا بیڑا کرک کوئی مینیو چینج نہیں ہونا 8 سال لگاتار ایک کی شام گونگلو کھانے بیٹھنے نے اپنے کپڑے آپ دھونے بیٹھ لیٹرین بھی صاف کمرے دی صفائی بھی کیونکہ جنہیں ویلی نے ونڈ پانی ہے نا جی تے 8 سال ہاں طاہر تبسم صاحب دے ڈنڈے کھانے بیٹھ وہ پھر اگر رات نے نہ اپنا سبق یاد کیتا پھر 8 سال بعد جا کے سر تے دستار فضیلت بجنی ہے جا کے لیکن پیر صاحب تھے بیٹا بھی پیر صاحب پھر ان کا بھی بیٹا پیر صاحب پھر ان کا بھی بیٹا ٹھیک ہے جی لیکن یار جنہیں 8 سال وہ دن علیہ سلوک کیوں ہے آپ نعت خان کو بلاتے ہیں حضرت 1 گھنٹے کا آپ 40,000 دے رہے ہیں حضرت اے جی ثنا خان مصطفیٰ ہے بھائی جی اے ثنا خان مصطفیٰ ہے تو وہ جانشین مصطفیٰ ہے وہ وارث مصطفیٰ ہے یار انہوں مہینے بعد 12,000 روپیہ اس کا ٹائٹل کیا ہے اللہ اس کے پاس کسی وہ قبلہ شیخ الحدیث حضرت حافظ عبدالستار سعیدی رحمت اللہ تعالیٰ نے اس کے سر پہ کو دستار فضیلت نہیں باندھی وہ ٹائٹل اس کو وہ حضرت عبدالحکیم شرف قادری رحمت اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا حضرت بھائی ٹھیک ہے ثنا خان 1 گھنٹے کا دلوتے سٹنا ہے وہ میں کہتا ہوں بھائی 40 لاکھ دو وہ لیتا لیکن صرف ایک میں یہ رونا رو رہا ہوں حضرت جس کے لیے حضور فرمائیں کہ علماء میرے وارث ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں حضرت ان کے ساتھ ایسا رویہ کیوں حضرت میں نے ایک دن جب یہ حدیث پاک پڑھی نا نبی کریم علیہ السلام کا مبارک فرمان فرمایا ایک وقت آئے گا نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملے میں نے بڑی دیر سوچا یہ کیسے ہوگا لیکن جو ہم نے سلوک کیا ہے اب نظر آ رہا ہے کہ واقعی یہ بس اینڈ چل رہا ہے پتر اگر ہم نے ہوش نہ کی اور اپنا نہ بدلا معاملہ تو آگے حالات مزید مدرسے تو ہیں حضرت چل رہے ہیں ماشاءاللہ لیکن آگے کوئی جا کے کالج میں پڑھا رہا ہے کوئی جا کے کچھ کر رہا ہے کسی نے اکیڈمی لیکن مسجد میں آنے کو تیار ہے اس لیے اللہ کا واسطہ اپنا مزاج علمی بناؤ حضرت کیونکہ علم علماء پہ بڑے بڑے ہیرے ضائع ہو گئے بڑے بڑے ہیروں کو ہم سٹیج پہ لا ہی نہیں سکے حضرت صاحب یہ چاندی تو نام ہے جو سٹیجوں پہ چل رہے ہیں اور یہ جو نام ہے ایسے ایسے شہباز حضرت کہ دیکھ کے ہوتا ہے میں کی ہو یار ایک ایسے بزرگ کہ میں کیمرے لگے ہیں میں نہیں نام لوں گا تقریباً بخاری شریف زبانی یاد ہے اور 50 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہو ریاض الصالحین پہ میں تقریباً نہیں لگاؤں گا فل یاد ہے حضرت اتنا پیار حدیث شریف سے یاد کر لی حضرت سراجی جیسی کتاب حضرت زبانی یاد ہے حضرت کو حضرت اب خود ہی لائبریری ہیں میں جب کبھی ادھر تقریر کرنے جاؤں ضرور حضرت کی زیارت کرتا ہوں جا کے وہ ایک دن جیسے قبلہ حضرت صاحب رابطے میں تھے تو انہوں نے پروگرام والوں نے پوچھا جی کب پروگرام پہ تشریف لائیں گے میں نے کہا جی جو لوکیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ انشاءاللہ میں 8:30 بجے پہنچ جاؤں گا لیکن میں حضرت کے پاس چلا گیا تو تھوڑی دیر بیٹھے تو وہ لیٹ ہو گئے تو جب میں نکلا تو وہ محفل والوں نے کہا جی آپ تو کہہ رہے تھے 8:30 آ جائیں گے تو یہ 9 بج گئے تو میں نے کہا بس یار وہ کوتاہی ہے میری میں ذرا حضرت صاحب کی زیارت کے لیے چلا گیا انہوں نے کہا وہ کون نے ان کے شہر میں ہی ان کو کوئی نہیں جانتا ان کے شہر میں ہی ان کو کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی علمی مزاج تقریر بھی سننی ہو تو آپ کو چاہیے کوئی بندہ کو سلطان رائی ٹائپ آنا چاہیے علم سے ہمیں کیا لگے میں ویسے ایک سوال آپ سے پوچھنے لگا ہوں حضرت قبلہ تشریف فرمائیں علماء بیٹھے ہیں جو عقیدہ ادا کرنا کے لیے میرے اکابرین کا ہے میرے بڑوں کا میرا بھی وہی ہے کوئی ریلیف نہیں صرف ایک درد آپ سے جو بولتا ہے دنیا بیٹھی ہے سامنے ہی کو شی کہتا ہے شی کو ہی کہتا ہے
ਜੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਕਰ ਨਾਇਕ ਸੁੰਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਬਰੇਲਵੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੁੰਨੀਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, क्योंकि मिजाज ही नहीं है सर, कोई इल्मी मिजाज ही नहीं है। कोई मजलिस हो, इल्मी सी मजलिस हो, इल्म बोला जाए, इल्म बयान किया, ऐसे बंदों को तो बुलाता ही कोई, अगर वो आ जाएं तो सुनता कोई। मैं हमारे सियालकोट में प्रोग्राम था, वो आखिरी हदीस पाक पढ़ानी थी बुखारी शरीफ की, किबला अब्दुल सत्तार सईदी ज़िदा मजदू तशरीफ़ लाए, साथ ही मेरी मस्जिद भी है। मैंने गुजारिश की मैं हज़रत जे असर वेले को सानू तो फुल तकसीम फरमा दो, हज़रत ने हाँ कर दी। दुनिया माशाल्लाह बड़ी मैंने इकट्ठी की है हज़रत, वो हज़रत का जो मिजाज है, हज़रत उसी मिजाज पे गुफ्तगू फरमा रहे थे। तो अक्सर जो हमारे मुदर्रिसीन हैं जो जब गुफ्तगू फरमाते हैं तो अंदाज़ ज़रा सादा होता है, तो वो मैं अब लोगों को देख रहा था, मैंने डर सी को बोल ही ना पावे बिच, क्योंकि अल्लाह हज़रत ऐसी आला गुफ्तगू फरमा रहे थे, लेकिन लोगों का बड़े बड़े हज़रत हीरे आले सुन्नत के पास, लेकिन हम स्टेजों पे उनको ला सके नहीं ला सके। हाँ जी, मैं हज़रत के पास मगरब की नमाज ज़ोर पढ़ी तो मैं पढ़ के ना जाने लगा, तो मुझे फरमाने लगे आपके लिए एक वो पंजाबी में क्या कहते हैं, हाँ वो लामा आया ताड़े, लामा ही की चल चल। तो मैंने कहा जनाब, वो मस्जिद की ना छत पे रहते हैं, तो मुझे कहने लगे हज़रत वो आपकी अम्मा जी फरमा रही हैं कि अगर साड़ी भी कोठी होंगी तो मिसबाई साहब ने आ जाना सी, क्योंकि हम मस्जिद की छत पे रहते हैं इसलिए मिसबाई साहब नीचे से चले जाते। मैंने अर्ज़ की मैं हुज़ूर आलिम का घर है, पर्दा है, तो मैंने तो कभी, बाकी मेरे लिए तो बड़ा शर्फ होगा कि मैं आपका मेहमान बनूं, वो आगे आगे वो तो पीछे पीछे मैं। तो जब हम ऊपर पहुंचे तो मकान क्या था जी, मकानी थी निकी सारी, शुरू होने से पहले ख़त्म हो रही थी। सहन कहाँ था, निकी सारी सहनी थी। किचन कहाँ था, निकी सारी किचनी थी। कमरे कहाँ थे, निकी निकी कमरियाँ थी। हज़रत एक कमरे में, कमरी में हज़रत ने मुझे बिठाया, हज़रत किचन में चले गए। वो क्योंकि छत पे मकान था, धूप डायरेक्ट पड़ रही थी, तो पंखा हवा तो फेंक ही नहीं रहा था, पंखा तो आग फेंक रहा था। मैंने अल्लाह को, मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने कहा मौलवी सुलेमान, तू एक खतीब है, तू सिर्फ एक खतीब है। अगर इस वक्त तुझे कहा जाए कि इस्म फेल हर्फ की तारीफ कर, तू ना कर सके, इतना ज़ौफ़ आ चुका है। और ये वो शख्सियत है कि जिसको तकरीबन कई किताबें ज़ुबानी याद है। वो वेखते सही तेरे घर जैसी लगे ही नहीं, नीचे तेरी इतनी लश पश करती गाड़ी खड़ी है और हज़रत तंदूर में रह रहे हैं। हज़रत के पास एक पुरानी सी 70 है, और सुनियो वो यह की कीता जाए, और सुनियो ये क्या है यार, शेखुल हदीस हज़रत। मेरी आंखों से आंसू गिर। हज़रत भी उतनी देर में तशरीफ़ ले तो मुझे देख के फरमाने लगे, इस भाई साहब ये क्या? तो मैंने कहा हुज़ूर ये क्या जुल्म है, मैं खतीब हूँ और तकरीबन हर खिताब में कोई ना कोई गलती, कोई ना कोई सुकून, लेकिन आप इल्म का ठाठे मारता हुआ समंदर है, तो हमने क्या किया इस ठाटे मारते हुए समंदर के साथ? मेरे तो इस बात पे आंसू गिर पड़े। तो होता ना कोई कमेटी का गिला किया हो सकता है कोई इनका, नहीं कोई चेहरे पे इत्मीनान बला का, चेहरे पे सुकून बला का। मुझे आगे से कहने लगे, बिश भाई साहब आप वो खुद नहीं कहते वल्लाखिरतु खैरुन व अबका, बला का सुकून कारी साहब, वल्लाखिरतु खैरुन व अबका इन्न हाज़ा लफ़ी सुहुफ़िल ऊला। और सुनियो अल्लाह दा वास्ता दे, इल्म नाल प्यार करो, इल्म नाल प्यार करो, उलमा नाल प्यार करो। हज़रत साहब बड़ा दिल दुखता, कारी साहब 1 घंटे का ठीक है जी, नबी इस्लाम ने अता किया सना खानू को, लेकिन तकलीफ ही होती है कि जब बारी आती है कुरान की, 21 ऐलान करना शुरू कर दिया जी, कारी साहब ने खत्मे कुरान ते खिदमत, कुरान वास्ते क्यों ऐलान करना पैंदा है?
फारूक साहब फरमाते थे चबल जा बंदा है वो खड़ा हो गया 30 रुपए दे दे 30 रुपए देना हज़रत साहब, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी तकलीफ होती है जो कुरान की वारी आती है, ऐसे 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 जो कुरान की वारी आती है वो तो आपे नहीं पता। ये ऐलान को सड़क पे तो जाके नहीं करना पड़ता, नमाजियों को कहना पड़ता है, उनकी तवज्जो करवानी पड़ती है। खत्मुल कुरान कारी साहब को कुरान के पैसे नहीं देने हैं, ऐसी कोई सिर्फ उन्होंने नाल प्यार। वो कुरान की वारी आए तो पैसे रो रो के हज़रत सानू पता की खिदमत होंदियां ने। जो कुरान की वारी आए थे इल्म उलमा कुरान मदरसा सुनिया। कल मैं सियालकोट किबला कारी साहब हमारे अताउर रहमान साहब तशरीफ लाते हैं, कभी कभी ज़ियारत करवाते हैं आके। मेरे पीछे सारा फैक्ट्री एरिया है, मेरे पीछे सारा फैक्ट्री जोन है। सारे तकरीबन जुम्मा उधर पढ़ते हैं, बड़े बड़े नाम सियालकोट के। तो जब कभी कोई मौजू इस तरह का हो या कोई दिल, तो मैं कहता हूँ ओ यार अपने बच्चियां मदरसे से दाखिल करवाओ, क्योंकि हज़रत जी या मौलवी चौधरी होना चाहिए या चौधरियों विचों होना चाहिए। मौलवी चौधरी होना चाहिए तो या चौधरियां विचों होना चाहिए, फिर को काम होना है। नहीं तो कमेटी ते सदर ते बाबे इन्होंने काम करना। ये क्यों बोला भाई, तुझे क्या लगे, मैं आलिम दीन, मुझे पता है क्या बोलना क्या। तू कौन होता है मुझे बताने वाला। मैं जब जामिया से गया सियालकोट तो जाहिर है अब मैंने किसी मस्जिद में इमाम ही लगना था, मैंने कहीं डॉक्टर तो नहीं लगना था जाके। हजरत वाले साहब एक मस्जिद में हमारी जो सियाफत उधर अब्बू जी की फजर की ड्यूटी थी, बाकी भी अगर को ना होता तो बाकी फजर की ड्यूटी अब्बू जी की थी। हजरत उन्होंने एक मस्जिद में बात की कि वो भाई मेरा मुंडा और मौलवी बन के आया थे, उन्होंने कहा जी भेजियो चेक करांगे। अबू जी ने कहा भाई जाई मगरब वेले तेन उन्होंने चेक करना है। उन्होंने मगरिब की नमाज के लिए कहा। अब तो खैर नहीं उतना पढ़ा जाता, लेकिन उस वक्त तकरीबन पूरा जो है ना अरबी लह जाता था। चलो नमाज तो पास कर चढ़े उन्होंने। अब उन्होंने कहा जी वो एक जगह बैठे, वहाँ सारे कमेटी वाले बैठ गए। अब वो उसको कहे तू पूछो, उसको कहे तू पूछ, क्योंकि अब तो फिर मैं पग थोड़ी टाइट कर देता हूँ, तब जरा काफ़ी बड़ी थी वो कि उन्होंने एक मनु फिर कहता है मिसबाई साहब को क्यामत की निशानी दसो। मैं हज़रत क्यामत की निशानी है जाहिल आलिम को पूछण डे। फिर रखिया रुकिया उन्होंने मैनू फल के अबू जी कह लगे तेरा मुंडा बड़ा बदतमीज है। जी अजीब हज़रत साहब काम है। ये क्यों कहा मौलवी को यहाँ चौधरी होना चाहिए तो यहाँ चौधरियाँ फिर काम होना है, उन्ज काम नहीं। तो वो इसलिए अल्लाह का शुक्र है। वो जब कभी कहता हूँ ना तो उस वक्त नहीं कभी को बोला उनमें से, लेकिन ये करते हैं कि जब चले जाते हैं ना अपनी फैक्ट्री तो फिर वो मुझे अपने बच्चों की ना स्कूल की वो तस्वीरें भेजते हैं। इमारत, फिर क्लासरूम एसी लगे हैं, बेहतरीन फर्नीचर है, ठीक है जी। वो क्लास जो स्कूल में वो जो बच्चों के खेलने के लिए एक छोटा सा पार्क टाइप बना है, कैफेटेरिया। फिर वो आगे से कहते हैं मिसबाई साहब जो को आइंदा मदरसा तुहाडे कोल है वे ते दसो असीं भेज छड़ने। क्या कहूँ उनको, सुनिया ने सारे पैसे को अल्लाह दे जुड़े। हज़रत साहब चंद अगर मैं नाम निकालूं तो है हमारे पास को इस तरह का जो बीकन हो, उसकी टक्कर का हो, क्लासिक स्कूल सिस्टम। वजह की सारे पैसे कोल बोरियां जो भर के पैसे लैके जाते हैं, लेकिन जो वारी आए कुरान दी ते पैसे, जो बारी आए मस्जिद दी ते पैसे, जब बारी आए मदरसे की तो पैसे, जब पैसे बारी आए इल्म की तो पैसे, जब बारी आए उलमा की तो पैसे। अल्लाह का वास्ता मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ हजरत साहब बहुत महफिल, लेकिन मैं दुख से कहने लगा हूँ सड़क पे पड़े हुए कूलर के ऊपर जो 15 रुपए का प्लास्टिक का गिलास है, हम उससे संगली नहीं उतरवा सके। और
دنیا کہاں تک چلی گئی. میں نے اگر کسی سے سنا ہوتا تو میں شاید کبھی نہ بھائی. یہ میں نے پھر 27 کو چلے جانا ہے باہر. میں نے اب خود دیکھا, ٹریول ہم کر رہے تھے حضرت, ایک جگہ آئی سڑک پہ نا ٹیبل پڑے تھے, وہ ٹیبل پہ وہ ڈبے پڑے تھے چھوٹے چھوٹے نا. ایک آیا گزر گیا, دوجا آیا. میں نے بچوں سے پوچھا, میں نے کہا پتر کی ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اسی تے پیسے کمان آئے ہیں, تھوڑے نال پہلی باری آئے ہیں, سانوں کی پتا کی ہے. میں نے کہا اب اگر کوئی آیا تو رکھ. ایک پھر ٹیبل آیا, گاڑی روکی, جا کے دیکھا شہد پڑا تھا, فارمی شہد نا, کلو کی پیکنگ, آدھا کلو کی پیکنگ, پاؤ کی پیکنگ. بندہ کوئی نہیں تھا. ایک کارڈ پڑا تھا جس پہ لکھا تھا کلو کی قیمت یہ ہے, آدھا کلو کی یہ ہے, پاؤ کی یہ ہے, تینوں لیں, دونوں لیں یا ایک لیں, یہ میرا اکاؤنٹ نمبر ہے, اس پہ پیسے بھیج دیجیے گا. وہ یہاں تک چلے گئے ہیں کہ بغیر دکاندار کے دکانیں چل رہی ہیں, اور ہم ابھی تک سڑک پہ رکھے ہوئے کولر کے اوپر جو 15 روپے کا گلاس ہے اسے سنگلی بھی اتروا سکے. علم کی طرف آؤ, علم کی طرف آؤ حضرت, علم کی. میرے اعلیٰ حضرت علم, فتاوی رضویہ شریف اور 1000 کے قریب پتر کتو اسی پورے نہیں پہنتے. جی میں کوئی بوا کھولا نا کسے پاسیوں میں اللہ حضرت دے مبارک قدمہ تے جا کے ہاتھ رکھا, کسے پاسیوں پتر اسی پورے نہیں پہنتے. یہاں سے بات میں نے شروع کی تھی, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا پتر. اللہ حضرت کی تو فکر یہ ہے کہ ایس دل صرف حضور, لیکن اسی پتہ نہیں کنوں کنوں وانڈ بیٹھے ہیں. اب قبلہ تشریف فرما ہے, میرا دل نہیں کرتا, نہیں میں دل کرتا میں نام ہی لواں, کنوں کنوں وانڈ آئے ہیں سارے. ہمارے چہرے پتر اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے. کیوں نہیں ہم داڑھی شریف رکھ رہے؟ کیونکہ دل جو انہوں دے بیٹھے ہیں تو کہندی یہ پپو پپو لگنا ہے. لیکن اعلیٰ حضرت کی کہندے نے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے. تو جدن دل اتنے دیا گے نا, اے آندے ہیں پتہ ہی کوئی نہیں لگنا, یہ کتے اور دے بیٹھے دے لو واپس پتر دیکھو, یا دل دا نہیں ہیں جی. دہن میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جہاں, ہم آئے یہاں اٹھیں بھی وہاں, واپس لو وہ دل پتر. حضور نے فرمایا تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہے, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر ہوں. بہتر رہو, لیکن دل ہونا ہوتا ہے بچے. دل, میرے اعلیٰ حضرت کہہ رہے اللہ کی قسم, اللہ میرے اعلیٰ حضرت کو قسم کی نہیں ضرورت, ماننا ہے بھائی ہم نے ان کو. وہ ہمارے بڑے کہتے ہیں نا ہماری آنکھیں اعلیٰ حضرت پہ بند ہیں. یہ تو آج ایرانی ڈالروں کا اثر ہے نا کہ نوی نوی بولیاں نکل رہی ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سے غلطی, او بھائی تیرے کلو کو غلطی ہو گئی یا تائیں کیوں تیرا گل کہہ رہے ہیں؟ تجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو تبھی تو یہ بات, کیونکہ یہ بات جماعت علی شاہ نے کہی نہیں, یہ بات پیر مہر علی شاہ صاحب نے بھی کہی نہیں, یہ بات قادمی صاحب نے بھی کہی. یہ جو بات آج بولی جا رہی ہے اعلیٰ حضرت سے غلطی نہیں ہو رہی. او بھائی معافی مانگ کے کہت کر کے ہاتھ جوڑ, تیرے کو غلطی ہو گئی یا تائیں تے گل تیرے منہ تے آئی ہے. میرے اعلیٰ حضرت کہہ رہے اللہ کی قسم اگر میرے دل کو چیرا جائے تو ایک ٹکڑے پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسرے پہ لکھو پھر ایتھے آؤ, یہ ان کا ہے, یہ ان کا ہے, یہ ان کا ہے, یہ ان کا ہے, یہ ان کا ہے. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اس دن نہ تمہارا مال نفع دے گا نہ تمہارے بیٹے نفع دیں گے کوئی. یہی دو چیزیں ہیں نا, بڑے فخر سے بتاؤ جی انی کالی ہے جی, وہ جی 7 پتر نے جی, وہ جی 5 پتر نے, وہ جی 6 پتر نے, وہ جی این پتر. اللہ کہہ رہے ہیں یہ تیرا جملہ آگے نفع دے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اور جو نفع دے گا تو کی دے گا؟ قلب سلیم.
اللہ اور اللہ کے رسول نہ ٹٹ کے محبت کرنے والا دل قلب سلیم کی تعریف اللہ اور اللہ کے رسول سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا دل اس دن نفع دے گا. اس لیے پتر ہونا ہوا اس پاس کوئی اداکاری کرتا ہم چیک کرائیے کہ کیوں میں جاؤ ہم چیک کرائیے کیونکہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد معمول رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے. اور میرے عویرہ اسی تو دل تو اگے جا ہی نہیں سکے, تیرے کو بھی ویلا آندا ہے لو یار دیا چلا. حضرت شاہ حسین نے کہا تھا نا ربا میرے حال دا محرم تو ہے, دنیا داری میں پڑ گیا ٹھیک ہے اینی جی تو انہوں والا اینا تے آؤں ربا میرے حال دا محرم تو ہے, اندر تو ہے, باہر تو ہے, روم وچ تو ہے, کہے فقیر حسین نے مانا میرا سب کچھ تو ہے. اور میں بس بات ختم, قبلہ کاری صاحب تشریف لیں. یہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں, کہتے ہیں حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت وصال علی تھے بڑے, ڈاکٹر کو بلوایا گیا. ڈاکٹر آیا تو اس نے حضرت ادھر وہ کیا کہتے اس کو کہتے ہیں اس کو ٹوٹی ہوتی ہے وہ ایتھے رکھ کے نا حضرت کے دل کی دھڑکن چیک کرنے کی اس نے پیچھے کر لیا, پھر اس نے ادھر رکھا پھر پیچھے کر لیا. وہ لوگ دیکھ رہے ہیں, اس نے نا ادھر کندھوں پہ رکھا پیچھے کر لیا, بازوؤں پہ رکھا پیچھے, سینے پہ پیچھے, ہاں جی جگہ جگہ لگا. اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر کو کیا ہو گیا. ڈاکٹر کو چلو سینے کی تو سمجھ آئی ہمیں بھی, کئی بار ڈاکٹر نے لگایا. یہ پیچھے پشت کی سمجھ آئی یہ کیا جگہ جگہ لگا ہے. کو بول ہی پڑا. اس نے کہا ڈاکٹر جی یہ جگہ جگہ کی لا کے دیکھ دیتا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا جب میں نے ادھر رکھا نا تو اندر سے آواز آئی اللہ اللہ آواز. تو میں نے گھبرا کے پیچھے کر لیا. تو میں نے کہا چل دیکھاں تو صحیح صرف ایتھوں ہی آندی کیونکہ تو رو ہی آندی. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم جدھر جدھر لگا رہا ہوں ایک کی آواز آ رہی ہے اللہ. پتر ہم تو یہاں نہیں ٹھیک کر سکے, ہم تو یہاں بھی نہیں ٹھیک, حالا یہاں بھی پھر آؤ ایسا زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے, دل دا پردہ کوئی جتھے کلمہ دل دا پردے, جیب نو ملے نہ ٹوئی, دل دا کلمہ عارف پڑھ دے کہ جانن یاد لئی ہوں. اے کلمہ میں نے پیر پڑھایا میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. لیکن انہوں نے پیر آتے ہی رکھے ہی نہیں, اور بات شروع ہو جائے گی پھر سے اللہ اور اللہ دے رسول کی طرف. ہم بڑی دور نکل گئے, ہم بڑی حضرت صاحب اتنی دور قبلہ جی. چلو آج تسی آئے ہو تانوں ساڈے انہیں بھی کہ سبق سنا لیں. تقریباً کیونکہ آتے ہم نے ان کو ڈال دی ہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ محفل ہوئے تو ماں دی شان نہ پڑی ہے, کیونکہ آتے ڈال دیا ہم نے. اب تو اتنے کہ بلا جی حالات خراب ہیں. میں اس دن محفل میں بیٹھا ہوں اور آپ کی طرح کو سونا پڑھنے والا تھا, وہ بڑا سونا پڑھ رہا ہے, آنکھاں بند نے, فل بندہ گواچیا تھا ادھر, تو وہ نا کلام بھی گواچڑ والا ہی سی ادھر. وہ پوری توجہ سے نا وہ پڑھ رہا ہے تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. پھول کو اچھا بندہ میں دیکھنا پیا کہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. سونا پڑتا ہے تو بندہ ایک آگر کہتا دو شیر مار گیا. میں نے تو لاگ کر گئی ہے. وہ کیا رہا یار, بڑی عجیب بات ہے. وہ نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک کر رہا, تینوں ماں یاد آن رہی. میرے سب ضلع نہیں حضور کا ذکر ہو,
اور دنوں وہاں پہ یاد آئی صحابہ کے لیے تو لکھا ہے جب ان کے سامنے نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ہوتا تو وہ ایسے جھومتے تھے جیسے ہوا میں درخت جھومتے ہیں، کوئی خبر نہیں۔ قاضی ایاز نے یہاں تک لکھا کچھ کی حالت یہ تھی اور کچھ کی حالت یہ ہوتی تھی، وہ ایسے بیٹھتے تھے نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک کے ادب میں ایسے محو ہو جاتے، کوئی جنبش کوئی حرکت نہیں، یہاں تک کہ پرندے آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ اور یہ ماں یاد آن رہی ہے بھئی آپ نے نبی علیہ السلام کے ذکر مبارک کا حق ادا کر دیا کہ آپ کو وہ چلو یار جب کو 10 منٹ اور نہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ دے رسول اللہ کریے، وہ صدقے تیری بھی ماں بخشکت نہیں ہے میری بھی بخشکت نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا ہے نبی علیہ السلام دی نات چھاڑ تھے تو ماں دی شان سنا میں نے، لیکن کیونکہ آتے ڈالی ہیں ہم نے ڈالی ہیں آپ کو۔ اللہ اگر ایسا کو معاملہ ہوتا تو میرے اعلیٰ حضرت ضرور ہدایت کے بخشش میں کو 2 ماں پہ بھی لکھ دیتے۔ یہ ساری یہ 10 سال کو 15 سال یہ سسٹم شروع ہوئے ہیں، اور اب یہاں تک حالات ہے کہ بندہ آگے کہہ رہا ہے نات چھاڑ تو کی سنا ماں نہیں شان سنا، اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے یار وہی کرو، وہ رکوا کے تسی ہیں چلو، کیونکہ کوئی محفل ایسی نہیں جس میں فرمائش ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسا 20 سال ہو گئے میں آج تک نہیں دیکھا کبھی کسی نے اٹھ کے بھی کیا ہے 2 شیر اللہ دی شان، وہ فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا۔ اور یہ نہیں کہ بلا کہ 3 گھنٹے ہو گئے محفل، 2.5 گھنٹے تو عیدی بیان ہوئی ہے میرے پاس، میں اگر کو کہے میں دکھا دوں گا پوری محفل، 2.5 گھنٹے میں ایک شعر کسی نے اس کے لیے نہیں پڑھا، ایک شعر کسی نے اس کے لیے سامنے میں کسی نے نہیں کیا، 2 شعر انہوں نے فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا۔ اللہ یہ تو نہیں کہ لکھنے والوں نے لکھا ہی کچھ نہیں، میرے اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ لیکن انہوں نے فرمائش بھی اعظم چشتی صاحب نے صرف یہی تو نہیں لکھا تھا انڈٹھیاں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے تن شرماوے، اعظم چشتی نے بھی لکھیا سی انڈٹھیاں جدی تان جلاری تے بل ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری، آدم اس دی حمد کی لکھا میری حمد و دیکھ اس کاری ہے۔ لیکن پردہ اس لیے اسی بڑی دور نکل گئے ہیں، اپنے بڑے اندر طریقے تھے۔ میں جیسے میں نے کہا ہے نا حضرت 6 کیمرے ہیں، پتہ نہیں باہر کو کدھر سے کاٹے گئے، اب حضرت تشریف فرمائیں۔ چلو میں ایک بچہ ہے قبلہ جی بڑا پیار والا، وہ آج کل PID کرتا ہے، موضوع اس کا ذرا تصوف ہے، منو کہندا جی منو کو تصوف تے کو کتاباں دے نام دسو، میں نے وہ اس کو کچھ بتایا تو اس میں فیوز غوث یزدانی بھی، حضور غوث رضی اللہ تعالیٰ خطبات ہے، وہ لاہور کہیں آیا تو ساری خرید کے لے گیا، تو جب اس نے وہ سٹارٹ کیا نا سب سے پہلے اس نے فیوز غوث یزدانی سے سٹارٹ کیا، وہ پہلا آپ کا مبارک خطبہ، دوجا تیجا چوتھا پنجواں، وہ پنجواں پڑھ کے نا مینوں فون کر کے کہندا ہے میں نے اس کو کہا کہ وہ کی ہویا، کہتا ہے انی تو ہی میں پتر وہ حضور نہیں سن بس کو میں ادھر ادھر ہو گیا۔ میں نے اس کو کہا میں نے کچھ پیج بچوں نا کچھ میں نے تاکہ پتہ لگے، اس نے وہ ایک اسکرین شاٹ کیا 5واں میرے ہاتھ اس نے بھیجا، نیچے اس نے نا وہ مارکر سے لائن بھی لگائی، اس میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں، انت عبد عابق من مولاک، تو اپنے رب کا بھاگا ہوا بندہ ہے، تو اپنے مولا کا بھاگا ہوا بندہ ہے، حضور غوث پاک دا بیان۔ اسی لیے تو لکھا ہے پتر جب حضور غوث پاک بیان کرتے تھے کئی لوگ توبہ کر کے اٹھتے تھے۔ اب تو ہماری محفل کو یہ رنگ ہی نہیں ہوئے کہ کوئی ساڑی محفل جو بھی توبہ کر کے جائے۔ جب حضور غوث پاک بیان فرماتے تھے آپ کی ہر محفل میں کئی لوگ
तौबा करके उठते थे हज़रत। किसी का दिल खौफ इलाही से फट जाना, किसी का दिल मोहब्बत इलाही से फट जाना। अब तो रंग ही नहीं। अब तो जनाब वो बेकाबू हुए हुए हैं सारे, वो अच्छा फिर अंता अब्दुन आबिकुम मिन मौलाक, वो अपने मौला का भागा हुआ बंदा है। वो फिर आगे गौस पाक क्या फरमाते, इरजी इलई, अपने रब की तरफ वापस लौटा, अपने रब की तरफ। लेकिन ऐसे की ये बस अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत इदारा है। मैं एक दिन पहले भी इजाज़त कर चुकी, मुकम्मल तैयार होगा तो अपना इसका हुस्न, लेकिन फिर याद रखना मस्जिद हो इदारा हो हुस्न उसका तुलबा से। तो मैं सारे लोग अपना एक पुत्र दीन बस स्पैशल जोड़े चौधरी, स्पैशल जोड़े जिन्होंने रब ने 4 पैसे दिते अपनी बच्चे, ताकि हज़रत जदू को ऐसे बवे ना डर ना खौफ ना लालच ना किसी की जेब वाल को ध्यान ना किसी ना को तमा, ताकि दीन बयान होए, ताकि दीन बयान होए है। अल्लाह आप सब लाल पे रहम फरमाए। मैं भी इधर ही खड़ा हूँ। दिल है वो दिल जो तेरी, दिल है वो दिल जो तेरी, दिल है वो दिल जो तेरी, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान, नहीं जाना नहीं ना रखा गैर से। लेकिन पुत्र असी तो सारे गैरा ना ला बैठे। अल्लाह औलाद के लिए माल के लिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ध्यान करी कि तेरा माल ते तेरी औलाद तेन साढ़े जिक्र तू गाफल। पुत्र इत्थे ते इन्हां नाल भी एक हद तक प्यार पाना, असीं इन्ना ही पाया, इन्ना पाया भूल गए ना। इसलिए स्पैशल जिन्ने बाप बैठे अपन बीबियां नाल खूब प्यार करो। लेकिन पुत्र बड़ी देर सज लिया, 1500 साल मिलाद शरीफ ऐसी नबी इस्लाम की बारगाह आप दे मुबारक मिलाद से दाढ़ी का तोहफा पेश कर दो। हजूर ऐ तोहफा आपने हाय 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 देने नहीं सालगिरह ते तोहफा, क्यों भाई सगियां ले हो सारे पुत्र ख्याल करो ना, आप दा 1500 साल मिलाद शरीफ है की तोहफा पेश करना नबी इस्लाम। पुत्र बड़ियां ला लिया झड्डियां, ठीक है कोई कला का मौजू है, मैं किसी और लिहाज से नहीं बोलने लगा। कि दसो तोहफा की पेश कर भाई, क्यों भाई जवानों 1500 साल मिलाद शरीफ है नबी इस्लाम का, की तोहफा पेश करना है ऐसी नबी का। कोई ना कोई सोहना जहा तोहफा है कि ना वीर जी पेश कर दियो ऐसी दाढ़ी सी। जरूर बड़े खुश, बड़े खुश सोहना औरतां पुत्र मुकाबला कर कोई है पुत्रा 5 दिन मुँह ना घूमते, लेकिन उत्थे जड़ा वेखदा सी वो बोल उठता वाह सानू मिन कलम कर कपी आप जहा सोहना मेरी अख नहीं देखते। वाह जमालू मिन कलम ताली दिन लिखा वेखदा किसी पाने का सोना जमिया नहीं। तरक्की रह गई इन्हों की, इन्हों की सजने इन्हों की वाल रखनी। अल्लाह सानू माफ कर दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अल्लाह